نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ عبداللہ غوری بھائی نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم جی عبداللہ غوری بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بلال بھائی آپ کا؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ میں اللہ کا شکر جی، میں اسلام آباد پاکستان سے بات کر رہا ہوں، اور اچھا، آ، تو علی پہلی دفعہ بھائی ہے سے ہمارے مل، لائیو سیشن میں؟ جی ہاں جی بالکل پہلی دفعہ آئے ہوں لائیو سیشن میں، اور ملاقات بھی کر چکا ہوں علی بھائی سے، اکیڈمی بھی میرا چکر لگ چکا ہے۔ اچھا، کتنی عمر ہے آپ کی اور کیا کرتے ہیں آپ؟ میری عمر جی اس ٹائم 23 سال ہے، اور میں جرنلزم میں ماسٹرز کر کے ابھی فارغ ہوا ہوں، اور ایک امریکن کمپنی میں ریموٹ جاب کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا، تو آپ کا فرقہ کون سا تھا پہلے؟ جی ہمارے گھر والے مطلب ایسا کسی فرقے میں وہ تو نہیں تھے انڈلج، پر جو عقائد و نظریات تھے وہ فرقہ بریلویت کے کافی تر نزدیک تھے، جس میں یہ مزار اور یہ جو سارے بزرگان دین گزر چکے ہیں ان کی بہت زیادہ مطلب رسپیکٹ اور والا ایلیمنٹ موجود تھا۔ پر اس طرح کی ہمیں کبھی گھر میں یہ تربیت نہیں دی گئی کہ آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں۔ پر جیسے جیسے میں بڑا ہوا اور میں نے دیکھا کہ ہم بریلوی مکتبہ فکر کے، میرے گھر والے بہت نزدیک تھا نا، پر میرا کبھی بھی ذہن اس طرف نہیں گیا، اور میرا جھکاؤ ہمیشہ سے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی طرف تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور خبر لی۔ اور اہل حدیث سے ہٹ کے میں غامدی صاحب کی طرف بھی گیا، اس سے ہٹتا ہٹتا میں منکر حدیث بھی ہو چکا تھا ایک وقت پہ۔ اچھا، تو علی بھائی کو کب سے سننا شروع کیا آپ نے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اہل حدیث کی طرف نہ کافی جھکاؤ ہو چکا تھا، تو ایک اہل حدیث کے بہت مشہور زمانہ عالم مولانا ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں، جو علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، ان کو میں کافی سنتا تھا۔ تو انہی کی ویڈیو میں ایک انہوں نے جو ہے انجینئر صاحب کا بڑا رد کیا ہوا، اور ایک وہی جو کرتے آ رہے ہیں یہ لوگ شروع سے، کٹ کی ہوئی تھی ویڈیو، جس میں علی بھائی اس ویڈیو میں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی غلط اور انتہائی نازیبا بات کر رہے ہیں، جس پہ میں سن کے بڑا حیران ہو پریشان ہوا کہ یار یہ بندہ دیکھنے میں تو داڑھی پگڑی والا ہے، یہ ایسی بات بھی کر سکتا ہے۔ تو کرونا کا وقت تھا، ٹائم ہی ٹائم تھا، وقت ہی وقت تھا، تو میں نے وہ یوٹیوب پہ ویڈیو کھول لی ڈھونڈ کے۔ پھر جب میں نے پوری بات شروع سے لے کے اینڈ تک سنی تو میں کہا یار یہ بات تو بالکل صحیح کر رہا ہے، اور ساتھ ریفرنس دے رہا ہے یہ بندہ، اور ہر طرح کی چیز سامنے موجود ہے کہ مطلب ایک عام آدمی کوئی بھی جا کے ریفرنس چیک کرے، کاؤنٹر چیک کرے، تو اسے پتہ لگ جائے گا یار کہ یہ بات بس ریکوٹ کر رہا ہے، اس نے اپنی بات کوئی نہیں کی۔ تو اس طرح سنتے 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 اب ہم الحمدللہ اب علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہی ان کا جو مشن ہے کہ ہر جگہ سے آپ اچھی بات لیں اور بری بات پہ ان کو بتائیں کہ یار یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ صحیح صحیح، تو آپ نے علی بھائی کی جو توحید کے اوپر ویڈیوز تھی اور جو باقی علمی مجالس ہے، قرآن کا ترجمہ تفسیر، وہ والی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں آپ نے؟ جی جی، میں کافی حد تک علی بھائی کو بہت ریگولر لسنر ہوں میں، اور کافی ان کا میں کنٹینٹ دیکھ چکا ہوں، مطلب میرے خیال سے 75-80% کنٹینٹ میں ان کا کنزیوم کر چکا ہوں۔ اچھا اچھا، تو یہ بتائیں آپ نماز سنت کے مطابق ہی پڑھتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ؟ جی ہاں جی الحمدللہ، 2 سال ہو گیا کتنے؟ مجھے کہ میں رفع الیدین شروع کر چکا ہوں۔ اچھا اچھا، تو علی بھائی سے کب ملنے آئے تھے اکیڈمی میں آپ، کتنا عرصہ پہلے؟ میں ملنے آیا تھا یہ تقریباً ستمبر 2022 میں۔ اچھا، تو کیسا اکیڈمی کا ماحول ملا ہے آپ کو؟ جی بالکل سادہ طبیعت ان کی ماشاءاللہ، اور بڑی اچھی، انہوں نے تب بھی مجھ سے مطلب اتنے 150-200 لوگوں سے نام پوچھنا، انہوں نے تب بھی مجھ سے سوال کیا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو بڑا مجھے مطلب قابل تسلیم چیز ہے کہ یہاں تو مطلب ہمارے محلے کی مولوی کے یہاں جہاں میں رہائش پذیر ہوں، یہاں یہ جو ضیاء العلوم کے حسین الدین شاہ صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں جہاں جو جمعہ پڑھاتے ہیں، تو مطلب نظر آتا ہے جو مولوی اور عالم لوگ ہیں ان کا ایک اپنا ہی ٹوہر اور اپنی ایک ان کے نخرہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کو غلط بھی نہیں کہہ رہا، انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، پر علی بھائی کا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سادہ طبیعت ہے، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مل کے۔ صحیح صحیح، اچھا یہ بتائیں کہ آپ اپنے گھر والوں پہ، دوستوں پہ بھی محنت کر رہے ہیں، ان تک بھی قرآن و سنت جی کی گھر بات والوں میں پہنچا تو رہے ہیں؟ میرا یہی حساب ہے کہ میرے والد صاحب تو بہت اختلاف رکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا بھائی سے، اور ہماری کافی ٹاپکس پہ بحث بھی ہو چکی ہے، اسی متعلق میں کچھ 1 سے 2 سوال لے کے آیا تھا۔ اور دوستوں میں یہ ہے کہ
ہم سارے پڑھے لکھے نوجوان لڑکیاں ماشاءاللہ، کچھ لوگ کچھ دوستوں کو چھوڑ کے سارے ہی مطلب مانتے ہیں کہ جو علی بھائی باتیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں. بس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یار علی بھائی کا سٹائل نہیں اچھا، یہ بڑی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس پہ میں یہی جواب دیتا ہوں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں آگے سے جواب کیسا آ رہا ہے، تو اس جواب کو ویسے ہی ریبٹل کیا جائے گا جیسے جوابات کی جائے گی. جب نارمل بات کر رہے ہوتے ہیں علی بھائی تو اس میں کوئی بدتمیزی یا اس کا ایلیمنٹ نہیں نظر آئے گا آپ کو جب آپ نارمل کسی چیز میں ان کی ویڈیو دیکھیں گے. جب ان پہ قتل کے فتوی آئیں گے، ان پہ کفر کے فتوی آئیں گے، تو اگلا بندہ آگے سے ریبٹل کرنے میں اپنے لہجہ بھی سخت نہ کرے آپ کہنے ہیں. تو بس یہی میں ان کو آگے سے جواب دیتا ہوں. باقی اللہ کے فضل سے کافی حد تک میں توحید پہ میرے جو اٹھنے بیٹھنے والے دوست ہیں آ چکے ہیں. صحیح، ماشاءاللہ، زبردست. اچھا، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں علی بھائی سے؟ کچھ پوچھنا جی ہاں چاہتے جی، ہیں میرے آپ؟ 2 سوالات ہیں. ایک تو ٹاپک پہ ایک کر یہ ہے سکتے کہ ہیں ایک ہفتے میں نا، ایک ہفتے میں بھائی آپ ایک چلیں سوال کر سکتے ٹھیک ہے، میں ابھی جو زیادہ ضروری سوال ہے وہ کر لیتا ہوں پھر. ہیں. جی کہ اگر ہمارے یہ ہے کہ کوئی آپ کے، میں جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں میں کافی چیزوں سے گزر کے آ چکا ہوں، تو اگر کوئی ہمارے سرکل میں اب احمدی ہے، اب میں کچھ احمدی جو روحانی خزائن کی کتب ہیں ان کا بھی تھوڑا بہت مطالعہ کر چکا ہوں، اور اس میں میں نے دیکھی ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے غلط باتیں اور ملغوزات لکھی ہوئی ہیں. تو جب ہم وہ دکھاتے ہیں احمدیوں کو تو اس پہ ان کے پاس ساری تعویلات حدیث سے موجود ہوتی ہیں. تو اس کا رد کرنے کے لیے اب ہم کیا علم حاصل کریں، کہاں سے ان کو کریں تاکہ ہم ان کو سمجھا سکیں کہ یار یہ آپ کو غلط چیزیں بتائی گی، جیسے ہمارے یہاں مولویوں نے ہمیں غلط چیزیں بتائی گئی ہیں حدیث کی اپنی انٹرپریٹیشن سے، ویسے ہی آپ کو بھی یہ غلط چیزیں بتائی گئی ہیں. اچھا، جو احمدیوں کی بکس سے جو وہ تعویلات کرتے ہیں آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان جی کو ہاں جی، کیسے احمدیوں جواب کی دیں؟ جو بکس میں وہ ملغوزات اور غلط باتیں کافی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی ہوئی ہیں وہ حدیثوں کے ذریعے تعویلات کرتے ہیں، مطلب مستند حدیثیں ہوتی ہیں، وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور جتنی بھی آپ کی صحیح ستہ ہیں. اچھا، ایک منٹ میں آپ کا سوال لکھ رہا ہوں، انتظار کیجیے گا. جی جی ضرور. کوئی ایک بات بتائے نا، مثال کے طور پہ کیا انہوں نے کوئی بات کی ہے، کوئی مثال بھی دینا جیسے تاکہ کہ وہ جی سوال کو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ نبی ہیں، یہ حضرت عائشہ سے مروی ایک حدیث ہے جس میں وہ لے کے آتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تو ضرور کہو پر یہ مت کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور مولانا اسحاق صاحب کو بھی وہ کوٹ کرتے ہیں اکثر، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہی بڑے عالم ہیں جنہوں نے اس چیز کو کلیم کرتے ہیں، اور وہ بھی حدیثیں ہی دکھاتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کہ نبوت تو ہے، خاتم النبی ان کا جو مہر ہے وہ تو لگ چکی ہے، پر جو نبوت ہے وہ مطلب جاری ہے، جو کہ ایسی بات ہے کہ سمجھ سے باہر ہے. تو اسی لیے میں علی بھائی سے تھوڑی اس معاملے میں ویڈیوز بھی کافی دیکھ چکا ہوں اس ٹاپک پہ، پر اسپیسیفکلی ذرا میں اس پہ آ کے بات سننا چاہ رہا ہوں ان کے الفاظ میں کہ ان چیز کا کاؤنٹر کیا ہے، جیسے کہ بہت ساری حدیثوں کو وہ خاتم النبیین سے ہی متعلق وہ لے کے آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا. کوشچن نمبر آپ کا 12 ہے، 12 نمبر سوال ہے. جی انشاءاللہ جی علی بھائی سے پوچھیں گے آپ کا نام اور شہر کا نام لے کے، ٹھیک ہے؟ جی جی، جزاک اللہ بلال بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہاں جی، فی امان اللہ، نیک دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.